عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نحو و دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر کلاس اور مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ عزیز طلباء، آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس سبق کا عنوان ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، اور اس سبق کے مصنف سجاد حیدر یلدرم ہیں۔ سبق کی پڑھائی سے پہلے ہم مصنف کے بارے میں جانیں گے۔ سجاد حیدر یلدرم کی تاریخ پیدائش 1880 ہے اور تاریخ وفات 1943 ہے۔ سجاد حیدر یلدرم کے جد امجد وسطی ایشیا سے ہندوستان آئے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کی برداشت میں ان سے جاگیریں چھن گئیں تو وہ ملازمت کی طرف آ گئے۔ یلدرم یوپی کے ایک قصبے نہٹھور ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن بنارس میں گزرا اور ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی۔ علی گڑھ سے BA کیا۔ اس کے ساتھ ہی ذاتی شوق سے ترکی زبان سیکھی اور بغداد کے برطانوی قونصل خانے میں ترجمان کے طور پر کام کرنے لگے۔ کچھ عرصہ قسطنطنیہ میں بھی رہے اور ترکی زبان و ادب کا مزید مطالعہ کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رجسٹرار کے طور پر کام کیا، پھر جزائر انڈمان میں ریونیو کمشنر رہے۔ 1943 میں لکھنؤ میں وفات پائی۔ سجاد حیدر یلدرم صاحب طرز ادیب، مترجم اور شاعر تھے۔ افسانہ نویسی اور ترکی زبان سے اردو میں تراجم ان کی شہرت کا سبب بنے۔ ان کے افسانوں کے بیشتر خیالات و موضوعات ترکی ادب سے ماخوذ ہیں۔ بڑی اچھے طریقے سے وہ ترکی زبان جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے افسانوں کے خیالات اور موضوعات ترکی زبان سے ہی لیے۔ خیالستان ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں رومانویت کا رنگ غالب ہے اور یہ انشاء لطیف کا عمدہ نمونہ ہے۔ ان کی انشاء پردازی میں حس مزاح بھی شامل ہے۔ عزیز طلباء، آپ کو مصنف کے حوالے سے معروض سوالات پیپر میں اس طرح سے آ سکتے ہیں کہ سجاد حیدر یلدرم کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ سجاد حیدر یلدرم کی تاریخ پیدائش 1880 ہے۔ سجاد حیدر یلدرم کے جد امجد کس سن میں یا کس جنگ آزادی میں اپنی جاگیروں سے محروم ہو گئے؟ 1857 کی جنگ آزادی میں ان سے جاگیریں چھین لی گئیں۔ سجاد حیدر یلدرم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ آپ نہٹھور ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی خدمت کس طرح سے کی؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رجسٹرار کے طور پر انہوں نے کام کیا۔ آپ کی تاریخ وفات کیا ہے؟ 1943 میں لکھنؤ میں وفات پائی۔ سجاد حیدر یلدرم کا اردو ادب میں کیا مقام ہے؟
آپ بہترین مترجم کے طور پر جانے جاتے ہیں اور ایک بہترین افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے اپنے افسانوں کے خیالات اور موضوعات کس ادب سے لیے؟ انہوں نے اپنے افسانوں کے خیالات اور موضوعات ترکی زبان و ادب سے لیے۔ ان کے مجموعے کا کیا نام ہے؟ سجاد حیدر یلدرم کے مجموعے کا نام خیالستان ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم سبق کی پڑھائی کریں گے۔ پڑھائی کرنے سے پہلے اس سبق کے مرکزی خیال کے حوالے سے میں آپ کو بتائے دیتی ہوں۔ یہ سبق بنیادی طور پر کس پہلو کو ظاہر کرتا ہے؟ مصنف دوستوں کی موجودگی اپنے لیے نقصان دہ خیال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے اچھا تو وہ فقیر ہے جس کا کوئی دوست نہیں، کیونکہ وقت بے وقت تنگ نہیں ہوتا۔ مصنف کے دوست احمد مرزا، محمد تحسین اور شاکر خان مختلف عادتوں کے مالک ہیں اور مصنف سے ملتے وقت انہیں باتوں میں ایسا الجھاتے ہیں کہ بیچارے مصنف لکھنے پڑھنے کا کام دل جمی سے نہیں کر سکتے۔ مصنف ان دوستوں سے عاجز آ چکے ہیں اور ملاقات سے گریز کرتے ہیں کہ یہ لوگ وقت ضائع کرتے ہیں۔ اب ہم سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ سبق کی پڑھائی سے پہلے اس سبق میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ حالت زار، بری حالت، پیچ، تقریر، مسیء القلب، ظالم، بد نصیب، بری قسمت والا، محتاج، حاجت مند، خیرات، بھیک یا بخشش، بے حیائی، بے شرمی، صورت مسخ کر دینا، حلیہ بگاڑ دینا، صدا، آواز، لفظ بلفظ، مکمل طور پر، آفت کا مارا، مصیبت میں مبتلا، غریب الوطن، مسافر، پردیسی، تعجب، حیرانی، امور، امر کی جمع یعنی کام، جاہل، اجٹ، گنوار، رشک، فخر، بشاشت، تازگی، حسرت، نا امیدی، قول، کہی ہوئی بات، تخلیہ، تنہائی، واسطہ، تعلق یا ناطہ، مجمع، گروہ، بھیڑ یا رش کو کہتے ہیں۔ ریویو، تبصرہ۔ ریویو انگریزی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں اس کے معنی تبصرے کے ہیں۔ نحیف نظار، کمزور، دبلا پتلا، دوبر، مشکل، نفرین، نفرت کرنے والا یا نفرت، ہیٹے ہونا، کم ہونا، پہلو کا کانٹا نکلنا، تکلیف جاتی رہنا یا مسئلے کا حل نکلنا۔ اعتراف، مان لینا، اقرار کرنا، خاطر مدارت، خاطر تواضع، سروکار، تعلق، مفت خوری، بغیر پیسوں کے کھانا، بدر جہاں کئی گنا، بسورنا، رونا، نمایاں، ظاہر، خوش نصیب، اچھی قسمت والا، صحیح، درست، قلم بند کرنا، تحریر میں لانا، احباب، حبیب کی جمع، دوست کو کہتے ہیں۔ تصنیف، لکھی ہوئی کتاب، ہٹا کٹا، صحت مند یا تندرست انسان، بےہودہ، برے، خیر طلب، بھلائی چاہنے والا، جمع غفیر، بہت بڑا گروہ، قرارداد، معاہدہ، قول و اقرار یا شرائط، رضا، خوشی، وہم و گمان، خیال، امر، کام، بچھاڑ کھا کر گرنا، روتے روتے بے ہوش ہو کر گر پڑنا۔ وسیع، کھلا، پہلو کا کانٹا نکل جانا، تکلیف، جاتی رہنا،
یہ مسئلہ حل ہو جانا، لونڈی نوکرانی، ملیریا، برسات کے دنوں میں مچھروں سے پیدا ہونے والی وبا، کلسا، تانبے یا پیتل کا تنگ منہ کا گھڑا گھاگھر، خلقت، لوگ، بون چھال، سلسلہ، حرج کرنا، نقصان پہنچانا، جوش، جذبہ، پالیٹکس، سیاست، معذرت، عذر، من جملہ، ساتھ ساتھ، معزز، عزت والے، تعارف پیدا کرنا، جان پہچان پیدا کرنا، شایان شان، شان کے مطابق، شور و شغب، شور و غل، موافق نہ ہونا، راست نہ آنا، بیکارن، بھیک مانگنے والی، چوپائے، جانور یعنی ایسا جانور جس کی 4 ٹانگیں ہوں، مہری اور کہارن، گھر کے نوکر، معقول، مناسب، نچلا نہ بیٹھنا، آرام سے نہ بیٹھنا، کھٹکھٹانا، دستک دینا، مضمون نگار، مضمون لکھنے والا، مضمون نہ ہونا، موضوع نہ ہونا، لٹریچر، ادب، ادب کو انگلش میں لٹریچر کہتے ہیں، مذمت، برائی، خصوصیت، خاص طور پر، لیاقت، قابلیت، امرا، امیر کی جمع، امیر لوگ یعنی کہ، اصرار، ضد کرنا، آراستہ کرنا، سجانا۔ ہم اپنے سفر کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں سبق کا آغاز ایک شعر سے ہوتا ہے، اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ یعنی مجھے زمانے سے اور کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی چاہت نہیں ہے، کچھ مانگنا نہیں ہے، لیکن یہ جو میرے دوست میرے ساتھ ہیں اگر مجھ پہ احسان نہ کرتے تو یہ بھی ان کا بڑا احسان ہوتا میرے پر۔ ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے مؤثر طریقے سے اپنی حالت زار لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا۔ مصنف اپنی زبانی بتا رہے ہیں کہ میرا گزر ایک دلی کے چوک سے ہوا، اور اس چوک کا نام چاندنی چوک تھا، اور وہاں پر ایک فقیر تھا جو لوگوں کو اپنی بری حالت کے بارے میں یا خراب حالت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد یہ درد سے بھری اسپیچ اٹھی، الفاظ اور اسی پیرائے میں دہرائی جاتی تھی، یعنی جو اس کے بول تھے، جو وہ کہہ رہا تھا اس میں بڑا درد تھا، اور بار بار وہ اسی درد کے ساتھ مخاطب تھا یا پکار رہا تھا۔ یہ طرز کچھ مجھے ایسے خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا، یعنی اس شخص کا جو انداز تھا وہ مجھے بھا گیا، اور میں کچھ وقفے کے لیے وہیں پر ٹھہر گیا۔ اس فقیر کا قد لمبا، جسم موٹا تازہ، اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا، مگر بدماشی اور بے حیائی نے صورت مسخ کر دی تھی۔ یہ جو فقیر کی بات کر رہا ہے مصنف، وہ بتا رہا ہے کہ اس کا قد تو اگرچہ لمبا تھا، جسم موٹا تھا، چہرہ بھی خوبصورت ہو جاتا، لیکن چونکہ بے حیائی اور بدماشی نے اس کی صورت بالکل خراب کر دی تھی۔ یہ تو اس کی شکل تھی، رہی اس کی صدا تو میں ایسا قسی القلب نہیں ہوں کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھ دوں۔ قسی القلب کا مطلب ہوتا ہے ظالم، کہ میں ایسا ظالم نہیں ہوں۔ اگر میں اس کی آواز کے بارے میں بات کروں تو یہ نہیں کہ میں اس کی صرف آواز کا خلاصہ ہی لکھ ڈالوں، وہ اس قابل ہے کہ لفظ با لفظ لکھی جائے، یعنی اس کی جو آواز میں جادو تھا اس کو میں لفظ با لفظ لکھ سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ اسپیچ یا صدا جو کچھ کہیے یہ تھی، یعنی اس کی پکار کیا تھی اس فقیر کی، وہ اس طرح سے مخاطب تھا: اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو، میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں۔
فقیر اس طرح سے مخاطب ہے کہ مجھ جیسے برے نصیب والے کا بھی حال سن لو، میں مصیبتوں کا مارا ہوا ہوں اور میرے 7 بچے ہیں، اب روٹیوں کو محتاج ہوں اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں۔ روٹیوں کا محتاج ہوں یعنی مجھے کھانے کو نہیں مل رہا اور میں اپنی اس پریشانیوں کو ہر شخص کو بتا رہا ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر میں بھی نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں۔ غریب الوطن ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنے وطن سے دور ہو، کسی اور وطن میں جا کر بس کیا ہو، کسی اور شہر میں جا کر بس کیا ہو۔ میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں، اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں۔ یعنی وہ بار بار انہی الفاظ کو دہرائے جا رہا تھا۔ فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس قصے کا اثر ہوا ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ یعنی جو نے اس کی پکار سنی، اس کی آواز سنی اور جس کو ترس آیا، اسے اس کو نوازش لے کر وہ آگے بڑھ گیا۔ لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے اور میں اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا، اور مجھے خود تعجب ہوا کہ اکثر امور میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا۔ یعنی وہ مصنف کہتا ہے کہ جب میں نے اپنی اور اس کی حالت زار کا مقابلہ کیا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ مجھ سے بہتر ہے۔ یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے، یعنی میں محنت کر کے کماتا ہوں اور فقیر مانگ کر ہی اپنا گزر بسر کر لیتا ہے۔ نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے، وہ جاہل ہے، میرے پاس علم ہے لیکن وہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ میں اچھے لباس میں رہتا ہوں، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں۔ آگے بڑھ کر اس کی حالت زار مجھ سے بدر جہاں اچھی ہے، یعنی بہت سارے معاملات میں وہ مجھ سے بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے۔ بدر جہاں کا مطلب ہے ہر درجے بہتر ہے۔ اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے۔ میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں اور وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے کہ باوجود بسورنے اور رونے کی صورت بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت نمایاں تھی۔ یعنی مصنف کہتا ہے کہ دن رات مجھے فکر ہوتی ہے کمانے کی، مگر فقیر کے چہرے پر ایک اطمینان ہے اور وہ رونے دھونے کی صورت بنا کر ہی اس کے چہرے پر اگرچہ رونے دھونے کے تاثرات ہیں، رونے دھونے کے اثرات نمایاں ہیں، مگر اس کے باوجود اس کے چہرے پر رونق ہے، بشاشت ہے، رونق ہے۔ بڑی دیر تک غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک حالت کس وجہ سے ہے، اور آخرکار میں اس بظاہر عجیب نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے چہرے پر جو بشاشت ہے، رونق ہے، وہ کس وجہ سے ہے، لیکن پھر میں نے ایک نتیجہ نکال ہی لیا، اس کا ایک رزلٹ جو تھا، ایک نتیجہ میرے تک پہنچ ہی گیا، میں نے اس کو پا ہی لیا کہ جو چیز وہ مصیبت سمجھ رہا ہے اصل میں وہی اس کے حق میں ایک بڑی نعمت ہے۔ وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، میں حسرت سے کہتا ہوں میرے اتنے دوست ہیں، اس کا کوئی دوست نہیں، اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ اب مصنف نے اصل میں یہ نتیجہ اخذ کیا، اس کے چہرے کی جو رونق تھی، جو بشاشت تھی، وہ اس وجہ سے تھی کہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ چونکہ مصنف اپنے دوستوں سے بہت تنگ ہے، لہذا اس کو جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اس کے چہرے پہ رونق کی اصل وجہ اس کے دوستوں کا نہ ہونا ہے۔ میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا، کیسا خوش قسمت آدمی ہے، کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں، اے خوش نصیب شخص، یہی تو مجھ سے بھر گیا۔ لیکن کیا اس کا یہ قول صحیح بھی ہے؟ اب مصنف یہ بات کر رہا ہے کہ اگرچہ وہ اس معاملے میں میرے سے بہتر ہے اور خوش نصیب بھی ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے، مگر کیا یہ بات سچ ہے؟
یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں ہے جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر میں 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے؟ میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ میں تخلیے میں اپنے خیالات جمع کر سکوں۔ چونکہ لکھنے کا تعلق انسان کی خیالات سے ہوتا ہے، اور وہ خیالات جو فطری طور پر اس کے دماغ میں راسخ ہو جاتے ہیں، جس کو ہم آمد کہتے ہیں، اس کے لیے تنہائی ایک لازمی جز ہوتا ہے۔ انسان تنہائی میں بیٹھ کر، تخلیے میں بیٹھ کر ہی اس کی آمد ہو سکتی ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ مجھے چونکہ ایک مضمون لکھنا ہے، لیکن میرے دوست اس طرح کے ہیں کہ وہ ہر وقت میرے سر پر سوار رہتے ہیں، اور مجھے نہیں معلوم جو میں مضمون لکھنے کے لیے اپنے گھر کی سمت میں جا رہا ہوں، تو میں نہیں جانتا کہ مجھے فرصت ملے کہ نہ ملے، اور جو خیالات میں جمع کر رہا ہوں انہیں اطمینان سے تحریر میں لا سکوں یا نہ لا سکوں، یا جو اسپیچ مجھے کل دینی ہے اسے سوچ سکوں۔ کیا یہ فقیر دن دہاڑے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے اور اس کا کوئی دوست راستے میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا؟ یعنی فقیر کو اس کے دوستوں کے ساتھ وقت گزاری کے لیے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کر پاتا ہے۔ لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جو چاہتا ہوں میں کر نہیں پاتا، اور میں جب بھی کچھ کرنے لگتا ہوں تو کوئی نہ کوئی دوست میرا سر پر آن کھڑا ہو جاتا ہے۔ اصل میں مصنف اپنے بے تکلف دوستوں سے ناراض ہے، نالاں ہے، وہ جو بظاہر تو خلوص برتتے نظر آتے ہیں، مگر در حقیقت ان کی وجہ سے مصنف کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ایک دن مصنف نے چاندنی چوک میں ایک فقیر کو صدا کرتے سنا، جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں غریب الوطن ہوں اور میرا کوئی دوست نہیں، میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، مگر میری کچھ مدد کرو۔ مصنف نے اپنے اور فقیر کی حالت کا موازنہ کیا۔ کچھ چیزوں میں مصنف فقیر سے بہتر تھا، جیسے فقیر نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور مصنف کا لباس عمدہ قسم کا تھا۔ مصنف تعلیم یافتہ تھا اور فقیر جاہل۔ مصنف محنت کر کے روزے کماتا تھا، جبکہ فقیر مفت خوری کرتا تھا۔ یہاں تک تو مصنف فقیر سے بہتر حالت میں تھا، لیکن اس سے آگے فقیر کی حالت مصنف سے کہیں زیادہ اچھی تھی۔ فقیر کی صحت قابل رشک تھی، جبکہ مصنف دن رات فکر مند رہنے کی وجہ سے کمزور اور نحیف نظر آ رہا تھا۔ مصنف اپنے دوستوں کے ہاتھوں پریشان تھا، جبکہ فقیر کا کوئی دوست ہی نہیں تھا جو اسے وقت بے وقت پریشان کرتا۔ بھائی جان، دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دو۔ کیا اس کے احباب وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں، مگر یار دوستوں کا مجمع ہے جو قصے پر قصہ اور لطیفہ بے لطیفہ کہہ رہے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے؟ کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب نہیں جو اسے خواہ مخواہ پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا پڑے؟ ریویو تبصرے کو کہتے ہیں کہ کتاب پڑھ کر جو اس کے اپنے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے اس کو ہم ریویو کہتے ہیں۔ کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق کرنا نہیں پڑتا؟ کیا دوستوں کے ملاقات کو اسے جانا نہیں پڑتا؟ اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا۔ اگر ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ ہٹا کٹا ہے اور میں حنیف و نزار ہوں۔ یا اللہ، کیا اس پر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ خدا جانے وہ کون سی نعمت چاہتا ہے۔
مصنف کہتا ہے کہ میں نے فقیر کو دیکھا اور اس کا اپنی حالت سے موازنہ کیا تو مجھے فقیر پر رشک آیا کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ وہ جو پیسے بھیک مانگ کر حاصل کرتا ہے وہ اس کی ملکیت ہوتے ہیں۔ کوئی اس کے پاس آ کر یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارا بہت پرانا دوست ہوں اور اس دوستی کو نبھاتے ہوئے میری مدد کرو۔ اس وقت مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے تھوڑا سا روپیہ بطور قرض دے دو۔ اس کا کوئی دوست ہی نہیں تھا تو اس سے قرض کون مانگتا؟ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کا کوئی دوست نہیں ہے جو اسے وقت بے وقت کسی دعوت یا جلسے میں کھینچ کر لے جائے۔ جیسے ہی اسے نیند آتی ہوگی وہ سو جاتا ہوگا۔ اس کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ اسے نیند آئی ہو اور یار دوست اس کے پاس بیٹھے اسے لطیفے ہی سناتے جا رہے ہوں اور اٹھنے کا نام ہی نہ لیں۔ وہ ایسی باتوں سے دور تھا کیونکہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ مصنف اس لحاظ سے بھی فقیر کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہے کہ فقیر کو اپنے کسی دوست کی لکھی ہوئی کتاب نہیں پڑھنا پڑتی اور نہ ہی کسی کتاب پر کوئی تبصرہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے دوست ہی نہیں کہ وہ ان سے ملاقات کے لیے جاتا، اس طرح وہ آزاد تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فقیر، ہٹا کٹا اور قابل رشک صحت کا مالک تھا، جبکہ میں ایک دبلا پتلا اور کمزور سا انسان تھا۔ اے اللہ، کیا وہ اس بات پر بھی شکر ادا نہیں کرتا کہ اس کے دوست نہیں ہیں؟ معلوم نہیں وہ اور کس قسم کی نعمت کا متمنی ہے۔ اصل میں سجاد حیدر یلدرم نے بڑے طنزی انداز میں اپنے دوستوں کے رویوں کی عکاسی کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا فقیر جس کا کوئی دوست نہیں مجھ سے بہتر ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، اسے دوسروں کا پابند نہیں ہونا پڑتا، جبکہ میری زندگی میرے دوستوں کی پابند ہے۔ جب میرا آرام کرنے کو دل چاہتا ہے تو کوئی نہ کوئی دوست آ دھمکتا ہے، مجھے مروتاً اسے وقت دینا پڑتا ہے۔ اس طرح میرا کافی حرج ہوتا ہے۔ ایک فقیر اپنی مرضی سے سوتا جاگتا، اٹھتا بیٹھتا اور کھاتا پیتا ہے، اس طرح وہ مجھ سے بدرے جہاں بہتر ہے، یعنی کئی درجے بہتر ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے بےہودہ خیالات ہیں، بغیر دوستوں کے زندگی دوبھر ہوتی ہے اور یہ ان سے بھاگتا ہے۔ مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں، اور میرے خیر طلب ہیں، مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان۔ چاہے مجھ پر نفرین کی جائے، مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب کا ایک جمع وفیر رکھنے اور شناسائی کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں ہی میں عمر نہیں گزارنی ہے تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو۔ اصل میں مصنف یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ چونکہ بغیر دوستوں کے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے، تو یہ جو فقیر صدا لگا رہا ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا خیال کریں گے کہ یہ دوست تو اچھے ہوتے ہیں مگر دوستوں سے یہ بھاگ رہا ہے۔ اور مصنف کا یہ خیال ہے اپنے دوستوں کے بارے میں کہ اگرچہ میں اپنے دوستوں کو برا نہیں کہتا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ خوش کرنے کے لیے اس کے پاس آ جاتے ہیں،
مگر چونکہ وہ خوش کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے فائدہ دے، مگر میرا نقصان ہو جاتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ مجھے آج تک میرے سامنے یہ کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ اگر احباب بہت زیادہ ہوں، یعنی آپ کے اگر دوست بہت زیادہ ہیں اور اپنی اس واقفیت بڑھانے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا، تو میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا کے کچھ کام کرنے ہیں اور باتوں ہی میں عمر نہیں گزارنی ہے تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ یعنی دوست چونکہ آپ کو باتوں میں لگا دیتے ہیں، اور اگر آپ نے دنیا میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے تو پھر اپنے دوستوں کو چھوڑ کر اپنی کرنے والے کام جو ہے وہ کر لینے چاہیے، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا چلے۔ یعنی مصنف کا یہ خیال ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے سر انجام دینا چاہیے، چاہے اس کے لیے آپ کو دوست چھوڑنے بھی پڑے، لیکن دوست کو چھوڑنا ایک ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کے دل پر کوئی بہت برا تاثر پیدا ہوگا اگر آپ نے اپنے دوست کو چھوڑ دیا۔ کل ہم اس سبق کا باقی حصہ پڑھیں گے۔ اس سبق کی آپ پڑھائی کریں گے اور اس کے متن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔